سزا کی تخصیص شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں نہیں ہے۔ اچھا جی، 80 کوڑے یہ جو رجم کیا گیا تھا جبر کی وجہ سے ہوا تھا، اور یہ فساد فی الارض میں آتا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، پہنچ جائیں گے اللہ کے حضور۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ گزرے جنہیں نئی نئی یہ باتیں سوچتی تھی۔ اصل سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنا، بس کسی طرح حدیث کا انکار ہو جائے۔ جنت میں حور ملے گی، وہ حور کوئی باہر سے نہیں ہوگی، وہ تمہاری بیوی ہوگی۔ اصل میں کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ حور کے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں وہ سب رد کر دو، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ تمہیں حور ملے گی تو حور تمہاری بیوی ہی ہوگی۔ حدیث سے اس لیے انکار کرنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کسی بھی مرد کا جنازہ پڑھاتے تھے تو پڑھا کرتے تھے کہ اللہم بدلہ دارا خیر من دارہ، اے پروردگار اس آدمی کو، مرحوم کو، میت کو اس کے گھر سے بہتر گھر عنایت فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اور اس کو اس اولاد سے زیادہ اچھی اولاد دے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اللہ جو اس کی بیوی دنیا میں تھی اس سے بہتر بیوی سے جنت میں دے۔ تو اگر یہی وہاں بھی ہوگی اور حور عین کوئی چیز نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا نہیں سمجھ آئی تھی کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اصل جڑ یہ ہے کہ حدیث کو کاٹو، اور حدیثوں میں دو کام کرو۔ ایک تو حدیث کو قرار دو تاریخ، حدیث کی کوئی شرعی حیثیت باقی نہ رہے، اس کی بنیاد پر قانون نہ بن سکے ایک، اور دوسرے حدیثوں کے منکر ہونے کے الزام سے بچنے کے لیے وہ احادیث لوگوں کو سناؤ جن میں اخلاقیات کا تذکرہ ہے، وہ احادیث لوگوں کو سناؤ جس میں آداب ہیں، وہ حدیثیں لوگوں کو سناؤ جس میں بچوں کی تربیت ہے، ایسی احادیث لوگوں کو سناؤ جن میں کوئی تاریخ کا ایک پہلو ہے تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ ہم حدیث مانتے ہیں۔ اور جہاں کوئی ایسی حدیث آئی جس سے حکم ثابت ہوتا تھا تو صاف کہہ دو جی بس حدیث تو تاریخ ہے، نہ مانو، مانو کیا۔ اسی وجہ سے کہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قانون کا ماخذ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی ماخذ کی بنیاد پر اپنے ملک میں قوانین کو نافذ بھی کرتے تھے اور اسی پر وہ فیصلہ بھی دیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے دے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے، امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کتنے فیصلے دینے پڑ گئے، اور بڑے مشکل حالات میں بس یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا تھا، بس یہ ٹھیک، ایسے ہی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ اسی لیے یہ جو آج گمراہ ہیں ان کا باپ بھی کوئی اس زمانے میں تھا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت سخت بولتے ہو، تمہیں تو آداب ہی نہیں ہے، تمہیں تو طریقہ ہی نہیں پتہ، ہیومینٹی کا تم میں احترام نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جڑ اکھیڑنے والے جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پہلے وہ اپنا منہ تو دیکھیں کہ کس ہستی سے انکار ہو رہا ہے، اور بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل فیصلے کیے، کوئی قرآن سے اس کی سند نہیں تھی، اللہ نے وحی نازل فرمائی، انہوں نے فیصلے کر دیے، بڑی لمبی باتیں ہیں۔ اس لیے ان سب کا اصل یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرو کسی طرح، اور وہ نہیں مانا جا سکتا۔ بڑے لوگ ایسے ہوئے، ان سب کا جو اصل بانی مبانی تھے نا وہ سر سید احمد خان صاحب، اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ حیات جاوید 2 جلدوں میں لکھی ہے حالی نے، اس لیے کہ حالی سر سید کے پاس رہے ہیں، حالی کا بہت بڑا دور گزرا ہے غالب کے پاس، اور پھر وہ سر سید کے ساتھ منسلک ہو گئے۔
تو حالی نے حیات جاوید جو لکھی ہے نا، جو آنکھوں دیکھی چیزیں لکھتے رہے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ حالی نے لکھا ہے صاف کہ وہ کہتے تھے کہ جو پرندے گردن مروڑ کر مارے جائیں جائز ہے۔ جتنے لوگ اس وقت بھی ہیں، کسی سے کہو کہ یار آج شام آؤ بٹیروں کی دعوت ہے، لیکن دیکھ لو میں چھری سے ذبح نہیں کروں گا بلکہ اس کی گردن توڑ کے الگ کروں گا، تو کھاؤ گے؟ تھوکتا بھی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے یہ سر سید کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ رجم نہیں، اور جب ہار گئے تو آخر پہ لکھ دیا کہ بہرحال رجم قرآن سے ثابت نہیں۔ بولی سینا اور رازی کے حوالے دینے والے، انہوں نے کتنا پڑھا تھا رازی کو اور بولی سینا کو، صرف بات اتنی ہے کہ ان کے پاس پریس تھا، اشاعت تھی، لوگوں کو انگریزوں سے محبت تھی، اور انگریزوں کی وجہ سے سر سید سے بھی محبت تھی۔ یہ تو اکا دکا پاگل دیوانے تھے جنہوں نے جامعہ ملیہ قائم کر دیا، شیخ الہند نور اللہ برکتہ کی تحریک اٹھ گئی، یہ تو بیچارے ایسے ہی تھے، تھوڑے بہت 1% 2%، وگرنہ اگر انگریزوں سے محبت نہ عامت الناس کو ہوتی تو انگریز ٹھہر سکتا تھا؟ یہ سب فتنہ اور بیج بویا ہوا ہے انہی کا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی ہیں ان لوگوں نے، وہ بالکل ایک الگ موضوع ہے۔ یہ بات اس سے کریں جس نے ان چیزوں کو پڑھا نہ ہو۔